الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والسر عنده علانية والقلوب عنده مفزية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع. الأمر أمره والخلق خلقه وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر الناس من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو کائنات کو بنائے ہیں، ان میں زمانے کی پہچان کے لیے کہ کس وقت نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور کون سی قومیں کس وقت تھی اور کس وقت کون سی قوموں پر اللہ نے کس قسم کی نعمتیں برسائی ہے اور کیسے عذاب میں اللہ نے ان کو گرفتار فرمایا ہے، یہ زمانے کی پہچان کے لیے ہماری زندگی میں تاریخوں کی ضرورت ہوتی ہے، سال، مہینہ، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بنائے ہیں تو اس وقت اللہ ایک سال کے 12 مہینے رکھے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے اللہ نے یہ نظام کو بھی چلایا، جب سے ہیں اللہ کے پاس 12 مہینوں کی ترتیب. اور اس میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں: محرم الحرام، ذی قعدہ اور ذی الحج، اور ایک ہے رجب المرجب کا مہینہ جو ابھی ہمیں چاند نظر آیا ہے. یہ 4 مہینے اشہر حرم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. فیہا اشہر حرم، اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. حرمت والے مہینے یعنی محترم مہینے، عظمت والے مہینے ہیں. اور ان مہینوں کی عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے تھی اور بعد میں بھی اس کو باقی رکھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ غالباً یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو چیزیں قریش میں یعنی جو عرب میں چلتے ہوئے آئی ہیں ان میں سے یہ چیزیں کئی ساری چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت میں سے تھی، لیکن کئی چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، کئی چیزوں کو باقی رکھا. جیسا کہ بیت اللہ کا احترام اور بیت اللہ کا طواف، اس کو باقی رکھا. اور ختنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت اس کو باقی رکھا. بعض چیزوں کو باقی رکھا، بعض جو توحید کی باتوں کو یعنی تبدیل کر لیا. تو ان میں سے جو ہے یہ اشہر حرم کی عظمت باقی تھی. اور یہ عظمت والے مہینوں میں
یہاں تک کہ اس کا احترام کیا جاتا تھا کہ اگر جنگ لڑی جاتی تھی تو جنگ کو بھی ان دنوں میں روک دی جاتی تھی. یعنی یہ عظمت اور حرمت والے مہینے، ان کا احترام یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو جنگ بھی روک لیں. جب قریش جو ہیں، قریش نہیں غالباً جو مکے کے عرب جو ہے نا، جب یہ جنگ لڑ رہے تھے تو جنگ کے وقت میں جب گھماسان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے تو اس وقت ان لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا یا نہیں، کسی جو ہے اشہر حرم میں سے کسی مہینے کا چاند نظر آ گیا تو فوراً ہمارے یہاں پہ جو ہے جنگ روکنا پڑتا ہے ان کے حرمت کی وجہ سے. اس لیے یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس سال رجب کا مہینہ شوال کے بعد آئے گا، اس سال رجب کا مہینہ شوال کے بعد آئے گا. یعنی یہ لوگ ان مہینوں کی عظمت کو رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ اس میں جنگ لڑنا چاہتے تھے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ ہم اس کو رجب نہیں مانیں گے بلکہ رجب کے بعد کا شعبان مان لیں گے. یعنی ہم اس کو جو ہے رمضان کے بعد رجب کا مہینہ مان لیں گے، جو رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ شوال کا مہینہ آتا ہے اس کو ہم اس وقت مان لیں گے اور ہم جنگ لڑ لیں گے. اس طرح یہ لوگ غلط چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیے، لیکن ان کی حرمت کے کبھی مخالف نہیں ہوئے یہ مہینوں کا. تو یہ رجب کا مہینہ بھی ان میں سے ہیں جو احترام والے مہینے ہیں، جو اللہ نے محترم مہینے بنائے ہیں، اور یہ برکت والے مہینے ہیں. اور برکت کس کو کہتے ہیں یہ اصل سمجھ میں نہیں آتی بات. آخر برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہر موقع پہ ہم کہتے ہیں، اگر شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم دعا دیتے ہیں اللہم بارک لنا فیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں برکت عطا فرمائے. اور جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، کہ اللہ آپ کو گاڑی بابرکت کریں. کوئی گھر خریدتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو، کہ آپ کو نیا گھر مبارک ہو، کا مطلب گھر آپ کے لیے بابرکت ہو. اگر کوئی جو ہے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں مبارک ہو کہ بیٹا ہوا ہے، یعنی بیٹا تمہارے لیے بابرکت ہو. تو آخر برکت کیا ہے؟ برکت عربی لفظ ہیں، اردو میں بھی اس کا مطلب نہیں ہے. نہ دنیا کی کوئی زبان میں برکت کے لفظ کا معنی سمجھ پایا جاتا ہے. عربی زبان کی باریکی اتنی ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، تو اس کی باریکی بھی بہت ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کیمبرج کی یونیورسٹی میں ایک جو ہے نشست تھی، وہاں بیان تھا، تو بیان کے بعد وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے مسلمان بچے بچیاں بھی تھے، غیر مسلم عیسائی بھی تھے. ان میں حضرت جو ہے نصیحت کرتے ہوئے انگریزی میں بولتے ہوئے ان کو کہنا تھا کہ اسلام میں طہارت ہیں. اب ان کو طہارت کا انگریزی لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ انگریزی میں کیا ہے، طہارت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. طہارت تو پاکی ہے نا. اگر میرے پیشاب بیٹھ لیا، کسی نے پیشاب کر لیا، تو اس کے بعد طہارت یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے. پیشاب کو بیٹھنے کے بعد پانی سے دھونا یا استنجا کرنا کاغذ سے یا پتھر سے، کسی طریقے سے، یہ پاکی ہے، طہارت ہے. صرف اگر کوئی پیشاب بیٹھ کے نکل گیا، اس کو گندگی تو لگی ہوئی نہیں ہے، اس کو گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ ناپاک ہے، کیونکہ پیشاب کی پاکی کیا تو پاک، اگر دھویا نہیں ہے تو ناپاک. تو اس کو طہارت کہتے ہیں. پاکی میں بھی اور تھوڑی جو ہے نا وہ چیز طہارت کے معنی آتا ہے. پاکی جو اردو میں ہم پاک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ طہارت کے لیے بھی عینی ہی فٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم دوسرے چیزوں کے لیے پاک اور صاف کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، صفائی، پاکی استعمال کرتے ہیں. طہارت کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے کو انگریزی میں طہارت کا لفظ کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی ہے اس میں مسلمان جو عربی بھی جانتا ہو، انگلش بھی جانتا ہو؟ تو تھے بچے تھے پڑھے، عرب کے بھی تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ کہنے لگے طہارت کو کلیننس کہتے ہیں یا نیٹنس کہتے ہیں یا پیورٹی کہتے ہیں. انگریزی میں جو بھی لفظ ہے نا، کلین بولو. اگر آپ کسی کپڑے سے جو ہے صاف کر دیں کسی جگہ کو، فرش کو صاف کر دیں تو کلین ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں صفائی کہلاتی ہے.
یہ ہم عربی میں نظافت کہلاتی ہے، صاف ہونے کو، لیکن پاک ہونا الگ چیز ہے۔ پاکی جو قرآن پکڑنے کے لیے آدمی وضو کرتا ہے، یہ طہارت پاکی ہے۔ غسل کرتا ہے، غسل سے پہلے وہ صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ تو کہہ رہے طہارت کا بھی عینی ہی انگریزی کوئی لفظ ہے، تو سوچ رہے ہیں، تو کہا ہمارے ہاں ایک عرب کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو ان کو پوچھے کہ جو ہے طہارت کے لیے انگریزی میں کیا لفظ ہے؟ وہ بہت دیر دیکھیں، سوچیں، کچھ ڈھونڈا کرا، اس کے بعد بولے کہ انگریزی میں کوئی طہارت کا لفظ نہیں ہے۔ طہارت کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، ہمیں انگریزی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت کہنے لگے کیونکہ یہ انگریزی زبان بنانے والوں کی زندگیوں میں طہارت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی زبان میں بھی طہارت نہیں ہے۔ جہاں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہاں اس چیز کا لفظ ہوتا ہے نا، استعمال ہی نہیں ہوتی تو لفظ کیوں ہوتا ہے؟ تو بہرحال ایسے ہی جو ہے برکت کے لیے صحیح لفظ کسی دوسری زبانوں میں نہیں ملتا ہے۔ برکت کہتے ہیں جس چیز کے لیے وہ چیز ہم نے لائی ہے، ہماری زندگی میں وہ چیز لائی گئی ہے، اس کا بھرپور فائدہ ہونا، اس سے نقصان نہ ہونا۔ مثال کے طور پر کسی کو اولاد ہوئی، بیٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، بیٹی مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے ذریعے سے جو راحت، جو سکون، جو سہولت، جو خوشی تمہیں دینا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ملے، یہ برکت ہے۔ اگر کوئی گھر خریدا اور گھر خریدنے کے بعد گھر پہ ہم نے مبارکبادی دی، سب سے اچھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے، میں مبارک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تمہیں جو سہولت ملنا چاہیے، جو راحت ملنا چاہیے، اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر کسی گھر میں نیا گھر بنایا ہے، بنانے کے 2 مہینے کے بعد اگر گھر کی چھت ٹپکنی شروع ہو گئی یا دیمک کترنا شروع کر دیا تو آدمی پریشان رہتا ہے نا۔ گھر بنایا ہے لیکن برکت کہاں رہی گھر میں؟ ارے صاحب گھر میں برکت ہی نہیں ہے، جب سے گھر میں گیا ہوں کبھی یہ بیمار کبھی وہ بیمار، کہیں جو ہے پانی ادھر سے گھر میں کوئی شکایت آ رہی ہے، کہیں وہ پانی میں پائپ پہ شکایت آ رہی ہے، ہر وقت پریشانی ہے۔ تو آدمی خود کہتا ہے کہ گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے برکت جو معنی ہے نا، جس چیز کے لیے وہ چیز دی جاتی ہے اس چیز کا بھرپور اس کو فائدہ ہو۔ اگر شادی کریں، میاں بیوی ہیں، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خیر، جو دعا ہم ان کو دعا دیتے ہیں، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خیر، یہ جو نکاح کے وقت میں دلہا دلہن کو جو مبارکبادی جو دعا دیتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، بارک اللہ فیکم، کہ اللہ تمہاری دونوں کے درمیان میں برکت رکھیں، وبارک علیکم، اور اللہ تم دونوں پر بھی برکت نازل فرمائے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کے درمیان میں خیر کو جمع فرمائے، خیر کو مجتمع فرمائے۔ یہ جو ہے نا، بیوی سے جو خوشی ملنا چاہیے، جو سکون راحت ملنا چاہیے، کھٹکھٹا نہ ہو اور اس سے بحث مباحثے نہ ہو، جس سے پریشانی نہ ہو، اور عورت شوہر کے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی برائیاں نہ کرتی ہو، اس کی امانت کی حفاظت کرتی ہو، یہ تو نعمت برکت والی بیوی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہارے جوڑے میں برکت دیں، کہ شوہر اصلی شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے ساتھ رہیں، اور بیوی بیوی کی حیثیت سے جیسے ایک نیک بیوی رہنی چاہیے، بابرکت بیوی رہنی چاہیے، جو خوشی، جو راحت، جو سہولت، جو اعتماد، جو بھروسہ، جو سکون ملنا چاہیے وہ شوہر کو ملے۔ یہ برکت کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس مہینے سے جو انسان کو چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ جو ملیں، اصل جو خیر ملیں، بھلائی ملیں، تو اللہ اس مہینے کی خیر اور بھلائی جو برکت ہیں اس کو پورا عطا کرتے ہیں، یہ اس مہینے کی برکت کہلاتی ہے۔ اب اس طرح جو ہے یہ رجب کے مہینے میں 7واں مہینہ ہے ہمارا، جب چاند دیکھتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے۔ جو رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان آ جاتا ہے۔ آج رجب کی 2 تاریخیں، اور برابر
58 یا 60 دن 2 مہینوں کے بعد رمضان شروع ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی برکت بھی مانگ رہے ہیں، رجب کی اور شعبان کی، اور رمضان کا نصیب ہونا بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ رمضان ایسی قیمتی چیز ہے جس کی تیاری رجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو آج کل تو اتنی محبتیں نہیں رہی لوگوں کے دلوں میں، دلوں سے محبتیں بہت کم ہوتی چلے گئی، وہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ پرانے لوگوں میں بڑی محبتیں تھیں، پہلے کے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ میں میرے بیٹی کی شادی یعنی نواسے کی شادی دیکھوں گی کہ نہیں دیکھوں گی، بس اس کی شادی دیکھ لوں، اس کے بعد موت آ جائیں۔ اس طرح یعنی تمنا ہوتی تھی کہ میں بیٹے کی پوترے کی شادی دیکھوں۔ ہمارے نانی ماں جو تھے ہمیشہ کہتے تھے میں اس کی شادی دیکھ کے جانا ہے، میں اس کی بیوی دیکھ کے جانا ہے۔ میری بیوی کو دیکھے برابر 6-8 مہینوں کے بعد چلے گئے۔ تو وہ تمنا ہوتی تھی، محبت کی علامت ہے اور وہ ایک خوشی کی نشانی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی برکتیں لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان عطا فر، رمضان سے پہلے مجھے موت نہیں آنا ہے، کیونکہ مجھے رمضان تک زندہ رکھ تاکہ میں رمضان کی برکتیں بھی لے لوں، رمضان کی دولتیں بھی لے لوں۔ یہ رجب کا مہینہ دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اسی رجب سے اس رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ رجب اور شعبان، یہاں سے رمضان کی تیاری کرتے رہیں تو رمضان جب جا کے رمضان صحیح گزار سکتے ہیں۔ اب سے کاموں کی سہولت بنانا، اور رجب تک جو ہے کام ہو گئے، شعبان بھی کر لیے، رمضان میں کام اتنے ہلکے کر لیے، زیادہ وقت عبادت میں، تلاوت میں، نمازوں میں، ذکر میں اور دعاؤں میں، یہ وہ رمضان کی بات، اس کی خصوصیات ہیں۔ تو بہرحال رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی ایک دعا ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اب لوگوں میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہے، کیونکہ کبھی دشمن بھی باتیں ڈال دیتے ہیں، کبھی بعض لوگ محبت میں بھی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بڑے جو ہے نا، ایک بڑے اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دیتے ہیں، انہوں نے بدعت کی تعریف کی ہے، بہترین انداز سے سمجھایا۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ظاہر کرنا نبی کے طریقے پر، نبی سے محبت کو ظاہر کرنا، بتانا نبی کے طریقے پر، یہ سنت ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی سے محبت کا اظہار کرنا اپنے طریقے پر، نبی کے طریقے سے نہیں بلکہ اپنے طریقے سے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میں کہوں کہ جمعے کے دن جو شخص ظہر کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز ایک تکبیر کے ساتھ پڑھیں اور ہر نماز میں 4 مرتبہ، میں ایک فضول بات کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں ہے، 8 رکعت نماز ایک تکبیر ایک سلام کے ساتھ پڑھیں اور پھر ہر رکعت میں 4 قل پڑھتے رہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں جو ہے جہاں جس سے داخل ہونا چاہے اس سے اجازت دے دیں گے۔ اب کوئی کہے کہ مولانا ایک مفتی صاحب یہ کہاں ہے، آپ جو بول دیے جمعے کے دن یہ نماز پڑھنا ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں کہ بھائی نماز تو اللہ کے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے میں غلط کیا ہے؟ میں بولا کہ اس طرح پڑھ، یعنی محبت ظاہر ہو رہی ہے کس کے طریقے پر؟ میری مرضی کے موافق، تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ محبت اللہ کے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نماز کی محبت ہے، لیکن محبت کا اظہار کس طریقے پر ہو رہا ہے؟ میری مرضی کے موافق ہو رہا ہے، اور میں اس میں ثواب کی باتیں کہہ رہا ہوں یا عذاب کی باتیں کہہ رہا ہوں، تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایسے ہی جو ہے نا، رجب کے مہینے بھی کئی ساری باتیں ہیں۔ یہ خاص طور پر 22 رجب ہیں، جو 22 رجب کا دن ہے، جس دن کنڈے بناتے ہیں لوگ، یہاں تو نہیں بناتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ باہر آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ میں برائی ہے، میں اس لیے بیان نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ داعی بنیں اس چیز کی، نہ جاننے والوں کو سمجھا تو سکیں۔ اور ایک ہے 27 رجب کو شب معراج میں لوگ سمجھتے ہیں رات میں جاگ کے عبادت کرنے سے شب قدر کے برابر اجر ملتا ہے۔ دونوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ
معراج کی رات بڑی بابرکت والی رات ہے، اللہ نے جس میں جو کمال، جو عروج، جو مقام عطا فرمایا ہے، لیکن شب معراج کی عبادت کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ کسی جو ہے ائمہ حضرات سے، محدثین سے ملتا ہے۔ اب 22 رجب کو کیا پریشانی ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں۔ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کنڈے کس کو کہتے ہیں۔ مٹی کے جو ہے نا ہنڈیاں بنا کے کنڈے، اس میں ایک میٹھی روٹی بنا کر میٹھی روٹی کو اس ہانڈیوں میں رکھتے ہیں اور اس پر 40 مرتبہ اس پہ جو ہے سورہ تبارک وغیرہ جو بھی ہیں اس پہ پڑھتے ہیں اور اس چیز کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کر کے دعا کریں گے اس کی دعا اللہ ضرور پورا فرما دیں گے۔ اگر یہ بات آپ سنیں، یہ بات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم جانتے ہیں تو وہ تعلیمات جیسی ملتی جلتی ہے۔ ہانڈی میں روٹی، میٹھی روٹی بنا کے رکھو، فلاں رات میں اس پہ سورت پڑھو، پھر لوگوں میں تقسیم کر دو، جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں معلوم؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک لکڑہارا تھا، لکڑی مارنے والا، اس کی بیوی جو ہے نا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑنواسے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ لکڑی مارنے والے کی بیوی ان کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہیں، جو آج کی تاریخ کونڈے بنائے گا اور کونڈوں کو لوگوں میں تقسیم صدقہ کرے گا ثواب کی نیت سے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو وہ عورت جو ہے نا کونڈے بنائی اور کونڈے بنا کر اس نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کے شوہر کو اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ جہاں باہر گیا ہوا تھا وہ آیا بڑا خوش اور مال لے کے آیا، بڑا عالیشان گھر بنایا اور اس میں جو ہے دونوں بڑے مزے سے رہنا شروع کر دیے۔ اور یہ ایک وزیر کی بیوی تھی، جو منسٹر کہلاتے ہیں نا، وزیر کی بیوی تھی، جس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ کونڈے وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب کونڈوں کا انکار کیا تو اس کی شوہر کی وزارت چلے گئی، یعنی منسٹری چلے گئی، اور وہ غریب لاچار ہو گئے انکار کرنے کی وجہ سے۔ بعد میں پھر اس نے توبہ کیا، پھر کونڈے رکھیں اگلے سال، تو اللہ نے دوبارہ اس کو وزارت عطا فرما دی۔ یہ ایک کہانی ہے، من گھڑت کہانی ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ 22 رجب کی اصل حقیقت معلوم ہے؟ جس 22 رجب کو لوگ ہانڈیوں میں مٹھائی بنا کے جو تقسیم کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی ہانڈیوں میں، اس کی اصل حقیقت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو، 22 رجب کو، اسی مہینے کے 22 تاریخ کو۔ اس دن شیعہ تو معاویہ کے کٹر دشمن ہیں، ان کے سامنے نام لے لو تو دشمنی میں بھر جاتے ہیں۔ جب میرے کو بیٹا ہوا نا تو میرے کو معاویہ نام بہت پسند تھا، میں بولا بچے کا نام معاویہ رکھ دوں۔ میں بولا کہ تم اگر ڈسٹرکٹ میں رہتے کہیں رہتے تو ٹھیک تھا، حیدرآباد میں رہتے ہوئے تو معاویہ رکھیں گے، کہیں نہ کہیں تو پریشانی ہوگی، کہیں اسکول میں جائیں گے تو شیعہ بڑی چڑھتے ہیں، بڑی نفرت کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مغیرہ بن شعبہ سے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر اور عمر تو ہیں ہی، لیکن معاویہ سر فہرست ہیں جن کو نعوذ باللہ وہ کافر و فاسق کہتے تھے۔ ہم جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں صحابہ کا نام لیتے ہیں نا، یہ صحابہ کا نام کیا اللہ کے رسول نے لیا تھا؟ صحابہ نے لیا تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں غالباً حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر اور عمر ان کی فضیلت خطبے میں لینا شروع کرے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ جب خطبے میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت ابو بکر عمر معاویہ کی برائی کرتے تھے، ان کے لوگ خطبے میں کھڑے ہو کے برائیاں کرتے تھے ان کے علاقوں میں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خطبے میں صحابہ کی شان اور عظمت بیان کرنا شروع ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو 22 تاریخ کو ان لوگوں نے چھپ کر ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کی تھی، مٹھائیاں بانٹی تھی ایک دوسرے کو، یہ شیعہ لوگوں نے۔ اور پھر یہ لوگ سوچیں کہ ہم تو بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائیاں دے رہے ہیں، اس دن کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن سنی لوگ خوشی نہیں منا رہے ہیں۔ سنیوں میں بھی تو خوشی ہونی چاہیے،
اس لیے ان لوگوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک من گھڑت واقعہ بنا دیا اور لوگوں میں کنڈوں کی مجلس بنا دی. کنڈے بناؤ، مٹھائی بناؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس پہ دیکھ کے عمل کرنا پڑتا ہے. ایسا اچھی تو چیز ہے نا بھائی، مٹھائی بنا کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ثواب کی تو چیز ہے نا، اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی ایسی لاجک نہیں چلتی ہے. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتی ہے، ہمارے لاجک پہ تھوڑی چلتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا رجب کے مہینے میں، اور 27ویں تاریخ کو جو رجب میں شب معراج ہیں، تو اس میں برکت والی رات ہیں. تلاوت کریں، عبادت کریں، دعائیں کریں، اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس رات کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، نہ صحابہ نے اس رات کو جاگا ہے. بس علماء کا ایک معمول ہے کہ اس رات کو جاگتے ہیں اور معراج کی رات کا تذکرہ کر لیتے ہیں، ورنہ اس رات کی کوئی فضیلت کتابوں میں نہیں ملتی. جو لوگ جاگتے ہیں نا، آپ بولتے ہوں گے ارے مفتی صاحب آپ بول رہے ہیں، ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں جو اتنے بڑے مولانا 70 سال کے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، وہ مولانا بھی رات کو بیان کرتے ہیں شب معراج کو. انہی مولانا سے آپ جا کر دریافت کریے، آپ اس رات کو جاگتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا اس رات کی فضیلت کوئی حدیث میں آئی ہے؟ تو انکار کر دیں گے. بس لوگوں کو تعلیم کے لیے، ایک شوق کے لیے جوڑ کے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو بہرحال یہ، اور پھر رجب میں کئی خرافات ہیں. ایک ہزاری روزہ بول کے رکھا جاتا ہے، رمضان کے پہلے جمعرات کو یا رجب کے پہلی جمعرات کو یا پہلے جمعے کو رکھتے ہیں، جس میں جس روز روزہ رکھیں گے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں تو نہیں ہے اور نہ صحابہ سے کہیں منقول ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو رجب میں لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کی سمجھ بھی رکھنا ہے، ان چیزوں کو دین بہت سوچ سمجھ کے چلنے کا راستہ ہے. اس میں کئی قسم کے لوگوں نے کئی جو ہے نا کہاں سے چیزیں شامل کرتے چلے گئے، اور دوسروں سے بھی ہماری زندگیوں میں آتی چلے گئی باتیں کئی طرف سے. آج کئی فتنے، حضرت شکیل بن حنیف کا فتنہ، ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ، یونس گوہر شاہی کا فتنہ، غلام مرزا احمد قادیانی کا فتنہ، سرور پرویز کا فتنہ، اور اس طرف جو ہیں جاوید غامدی کا فتنہ. ہر طرف سے اتنے فتنے آئے ہوئے ہیں، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آج کوئی محفوظ نہیں ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ایسے لوگوں کی طرف سے کئی چیزیں اسلام میں جو ہیں زبردستی داخل کی گئی ہیں. ابھی جنوری کی پہلی تاریخ گزری ہے، میں نے پہلے آپ سے نہیں کہا تھا، وہ جنوری جو ہے دسمبر 25 تاریخ کے بارے میں بات ہو گئی تھی. جنوری 1 تاریخ کو ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. کیا مبارک ہے بھائی؟ ایک سال ختم ہوا، دوسرا سال آ رہا ہے. میں جب ابھی بیان کے شروع میں کہا تھا اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سال کی ترتیب 1 سال ہوئے، 12 مہینے ختم، پھر اگلا سال آیا. تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے کہ رات میں پی رہے ہیں، رات میں ناچ رہے ہیں. ہم لوگ جب بھوپال میں افتاء پڑھتا تھا، میں مفتی کا پڑھ رہا تھا، تو میرے ایک دوست ہیں وجے واڑہ کے، وہ دسمبر کی 31 کے رات میں بھوپال میں ایک VIP روڈ بول کے ہیں، جیسے یہاں ٹینک بنڈ ہے، وہاں ایک تالاب کے کنارے 4-5 کلومیٹر کا وہاں بھی ایک روڈ ہے، بڑا روڈ ہے یہاں سے بھی. وہاں پہ بولے مدرسے کے بالکل قریب ہے، واکبل ڈسٹینس پہ. تو وہ بولے کہ میں رات میں جا کے دیکھتا ہوں، بول رہے تھے فل پبلک جمع ہو جاتی ہے. تو وہ رات میں گئے، رات کے 11:30 بجے جا کر وہ دیکھ رہے تھے تو لوگ جمع، عورتیں برقعے پہن کے، بغیر برقعے کے، آدمیاں. کرتے کیا ہیں؟ بالکل رات کے 12 بجے لائٹ بند ہوتی ہے، 1 منٹ یا آدھا منٹ کے لیے آسمان میں وہ جلاتے ہیں، وہ جلایا جاتا ہے، وہ کیا کریکرز بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ جلاتے ہیں. اور وہ ایک آدھا منٹ اور 1 منٹ میں ایک دوسرے سے بوسا بغلگیر ہو جاتے ہیں. جو پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں، وہ اندھیرے میں آدھا منٹ 1 منٹ جو ہے کرتے ہیں. یہ اصل میں بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم سال کے شروع میں جو کام کریں گے، خوشی سے منائیں گے تو اللہ پورا سال خوشی سے گزارے گا. یہ بس ایک ان کے اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے. تو یہ ہمارے ساتھی جو ہے نا، جو بھی افطاری پڑھتے تھے، یہ رات میں جا کے پھر رہے تھے، توپ وغیرہ پہنے ہوئے، توپ پہنتے تھے، وہ پہن رہے. تو بالکل 12 بجے سے 10 منٹ پہلے واپس مدرسے میں آ گئے کمرے میں. اب میں پوچھ رہا ہوں مولانا الیاس صاحب، آپ گئے تھے دیکھنے کے لیے منظر، آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو بول رہے ارے ایک بچہ تھا، میں جا رہا ہوں تو آیا میرے پاس، آ کے بول رہا مولانا آپ یہاں کہیں کو پھر رہے ہیں اتنی رات کو؟ تھوڑی دیر میں بڑی بے حیائی ہوتی، بیٹھیے گاڑی پہ. گاڑی پہ بٹھایا، لا کے میرے کو مدرسے کے پاس چھوڑ دیا.
یعنی وہ بے حیائی ہوتی ہے، سب جانتے ہیں بے حیائی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جنوری کی پہلی تاریخ سے پہلے اتنی بے حیائی ہو رہی ہے، اس میں بعض مسلمان بھی شوق سے نوجوان اس میں شامل ہو گئے. ہمارے یہاں بھی ہوئے، وہاں بھی ہوئے، کیک کاٹ رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں، جو بھی ہیں اس چیزیں. اصل اس کی شروعات جو ہے نا 1800 کے بعد ہوئی تھی، 19ویں صدی میں، یعنی 150 سال سمجھے، 180 سال سمجھے، اس سے پہلے ہوئی تھی. اس کی شروعات اس طرح ہوئی تھی، جو لوگ مرین کا کام کرتے ہیں سمندر میں، نیوی وغیرہ میں، سمندر میں 8 مہینے 6 مہینے کی جو ہے لمبے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، اور لوگوں سے ملنا نہیں، سمندر میں وہی 50 لوگ شپ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیلیبریشن کرتے تھے. گھر پہ کوئی بیٹے کا برتھ ڈے ہے تو یہ لوگ شپ میں جو ہے اس بہانے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، کچھ پکا کے کھا رہے ہیں، یا اینیورسری کسی کی آ گئی. یعنی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خوشی منانا چاہتے تھے، کیونکہ باہر کی دنیا نہیں دکھ رہی ہے، زندگی بور ہو جاتی ہے نا اتنے مہینے چند لوگوں میں رہنا. تو ویسے کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کا کتا بھی گھر رہتا تھا نا، جس دن وہ کتا پیدا ہوا اس کے برتھ ڈے پہ بھی یہ لوگ سیلیبریشن مناتے تھے. بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ دسمبر 31 کی تاریخ ہوئی تو لوگوں کے دل میں خیال آیا ابھی سال تبدیل ہو رہا ہے، ہم اس دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن کیک کاٹ لیے، مٹھائی کچھ کھا لیے، شراب پی لیے. اگلے سال پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اس اینیورسری کو کچھ اور بڑا کرتے ہیں، کچھ اور اچھا کرتے ہیں، کر لیے. اس کے بعد کی اینیورسری جب آئی تو شپ کے کیپٹن سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دو، ہم ہمارے وہ چھوٹے بوٹ سے جا کر جو ہے کنارے سے لڑکیوں کو لے کے آئیں گے، کچھ ڈانس وغیرہ بھی ہو جائیں، کچھ پروگرام بھی ہو جائیں. اس نے اجازت دے دی، لے کے آ گئے. کسی ایک آدمی نے شپ کے وہ مینٹیننس والے سے کہا کہ تم آدھا منٹ 1 منٹ کے لیے لائٹ بند کر دینا. اس طرح دھیرے دھیرے جنوری پہلی تاریخ سے پہلے کی خرافات آئی ہے، وہ لوگ بنائے ہیں. آج یہ لوگ اس کو کیوں منا رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم. ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا مسلمان کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے کہ ماحول میں پڑتے لڑتے چلے گئے. اگر حکومت نے ایک ریپیڈو بنا دیا، اولا بنا دیا، بھائی اولا بک کر لو، 2 ویلر پہ بیٹھ کے چلے جاؤ، سہولت ہے. عورتوں کو بٹھا کے چلے جاؤ تو عورتیں بھی بک کر رہی ہے، نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے چلے جا رہی. کیا حکومت ایک سہولت لے کے آئی تو حلال ہو گیا ہے، حرام باقی نہیں رہا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. تو حکومت کوئی چیز نئی پالیسی لاتی ہے، اس کا جواز اور ناجائز ہی ختم کر دیتے ہیں. علماء کی بات بھی نہیں لیتے. ارے انہوں مولانا بولتے رہتے ہیں، بھائی یہ مولانا کا کیا ہے، دوسرے مولانا سے پوچھتے ہیں. ابھی حال میں ایک مسئلہ پوچھے، میں بولا یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے. نہیں ہم دوسرے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. آج کل مفتیوں کی کمی نہیں، 1 سے 10 جگہ پوچھتے ہیں، جہاں اچھا مل گیا. تو بہرحال یہ منمانی زندگی ہے، یہ نہ دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو جان کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں، پوچھیں، ایک مسئلے کے بارے میں دریافت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ